بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 اپریل 2021 بروز اتوار کو ایک آفتاب اقبال نامی ایک پروگرام کرتا ہے خبردار کے نام سے، اور اس میں وہ مزاحیہ انداز سے پاکستان کے حالات پر گفتگو کرتا ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہیں، اچھا آدمی ہے، علمی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس معلومات بہت ہیں۔ علم اس کو نہیں کہتے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کہ فلاں چیز کی اصل کیا تھی، فلاں چیز کی اصل کیا، یہ ہے وہ ہے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ علم اسے کہتے ہیں جو انسان کے اندر سما جائے اور انسان کے جسم سے ظاہر ہو کہ یہ واقعتاً باعمل آدمی ہے۔ تو اب وہ بہرحال اس نے اس کے دوران یہ کہا اور اس نے یہ پیش کیا پاکستان کی قوم کے حالات کو کہ چند معذور افراد کے سامنے تماشا کر رہے ہیں، اور چند معذور افراد تماشا کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا موبائل گرتا ہے تو سارے کے سارے افراد اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کا موبائل ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یہ موبائل میرے پاس آ جائے اور میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں اور اس پہ قابض ہو جاؤں۔ تو چلتے چلاتے اچانک وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اخلاقی گراوٹ کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کام دھندے اپنے بھول گئے اور اس موبائل کو ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں۔ یقیناً ان کی وہی حالت ہے جیسے انہوں نے غزوہ احد میں کیا تھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسی بات کہتے ہوئے مسلمان کو 70 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اور اس کے ارد گرد جو تماشبین بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جی جی ایسے ہی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے اوپر ترس کھائیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے کامل بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ قرآن کریم میں ھدی للمتقین سے مراد صحابہ، اولئک ھم المفلحون سے مراد صحابہ، اولئک ھم المہتدون سے مراد صحابہ، اولئک ھم الکاملون سے مراد صحابہ، اولئک ھم الراشدون سے مراد صحابہ۔ صحابہ کی جماعت ایسی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کے ایمان جیسا اگر ایمان لاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم ہدایت پہ آؤ گے۔ میں اور آپ، کائنات کا ہر انسان، کائنات کا ہر ولی، چاہے وہ سارے ولیوں کا سردار ہو، قطب ابدال ہو، یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے دے، سیدھے راستے پہ لے آ۔ لیکن اللہ ہدایت کا مدار کس کو بنا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی جماعت کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور احادیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر تم عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک پر بھی، کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی تم چلے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج کی 14ویں صدی کا یہ ایک مفکر ہے جو یہ صحابہ اکرام کی اس غلطی کو، غزوہ احد کی اس غلطی کو بار بار سامنے پیش کر رہا ہے، اور اس عوام اور اس پاکستان کے ان جاہل ان حکمرانوں کو صحابہ اکرام کے سامنے ان کے مقابلے میں بنا رہا ہے۔ یہ بالکل اس کی سراسر غلطی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین اسلام سے لا علمی ہے اور دین اسلام سے لا شعوری ہے۔ اور صحابہ اکرام کا وہ غزوہ احد کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کا امیر بنایا اور فرمایا کہ تم نے اس پہاڑ کے اس کونے پہ کھڑا ہونا ہے، وہاں سے آنے کا ایک راستہ تھا کہ یہاں تم نے کھڑا ہونا ہے، ہم نیچے ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے دوران چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، تم میں سے کسی نے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ ہوا کیا کہ ابتداءً مسلمانوں کو فتح ہوئی اور سارے کے سارے مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، کفار بھاگ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دیکھو جنگ ختم ہو گئی ہے، سارے صحابہ اکرام نیچے اترے، آنے لگے، تو ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے منع کیا، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو چاہے ہمیں فتح ہو، لیکن تم کیوں جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ کی خواہش یہ تھی کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تم نے یہیں رہنا ہے۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، تو جو آنے والے صحابہ اکرام ہیں ان سے غلطی ہوئی، اور جو باقی موجود تھے چنانچہ اکثر صحابہ آ گئے، چند ایک صحابہ وہاں رہ گئے۔ اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہ اس طرف مسلمان چند ایک رہ گئے، دور سے انہوں نے تیر لگائے اور جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو زخمی کر دیا، اور اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گڑھے میں گر گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خود پھنس گیا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی کہ یہ وہ مقام تھا کہ لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے بس ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس ایسے ہی پھر رہے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، نہیں، بالکل بیزار و مددگار پھر رہے تھے کہ جس رسول اللہ کے چہرے کی ہم زیارت کیا کرتے تھے، آپ کے اقوال اور آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، وہ رسول اللہ اب ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم نے رہ کے کیا کرنا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت چند ایک صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے ہر وار کو انہوں نے اپنے سینے پہ مارا۔ بابا صحابہ کہتے ہیں پہلے ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اپنی پشت کر لیں، اور پشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ اور دوسری دشمن سے جو آنے والے تیر اور تلوار ہیں ان کا مقابلہ کریں، آنے والے کو روکیں اور مزید تیر لگائیں۔ لیکن دل میں بات آئی کہ پیچھے رسول اللہ ہیں، ہم سے بے ادبی ہوگی، تو صحابہ اکرام نے اپنی پشت دشمن کی طرف کر لی اور اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیر پکڑا رہے تھے ایک صحابی کو، آپ نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، میں آپ کائنات کا ہر ذرہ یہ کہتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر آپ پر ہمارے ماں اور باپ فدا ہو جائیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے سعد فدا کا ابی و امی۔ لیکن ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، اور ایک اسلام کی تاریخ کا ایک بہت سمجھ لیں دکھی باب ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کریم میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ وہ لوگ جو جمع والے دن یعنی غزوہ احد کے دن جو لوگ صحابہ میں سے اپنی جگہ سے ہٹ کر پیچھے آ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو پھسلایا اور وہ اس عمل کے مرتکب ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں صحابہ کے سامنے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرنے والے؟ اور اس کے بعد اس نے اپنی ہماری اس گفتگو سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ اس نے معذرت کی سارے مسلمانوں سے، لیکن معذرت ویسے ہی کرتا نا جیسے اس نے کرتوت کی ہے۔ معذرت تو کالا چشمہ لگا کے بیٹھا ہے اور آرام سے فیشنیبل بن کے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے معذرت ہو گئی ہے، یہ نہیں، بلکہ اسی شو میں آئے اور ان تمام اپنے افراد کو بتائے اور ان کو جھنجھوڑے کہ بھائی میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تم نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی، لکیر کے فقیر نہیں بننا، بلکہ تم نے مجھے بتانا تھا کہ یہ غلطی ہے اور یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی۔ کیا اس کی ایڈیٹنگ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر خود ایڈیٹنگ کرتا تو مجھ سے یہ ہو جاتا۔ اس کے ایڈیٹنگ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، ویسے تو بہت بڑے پپو بن کے بیٹھے ہیں، ویسے تو اسلام کے خلاف بہت باتیں کرتی ہیں، لیکن اسلام کے اس روشن باب کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ میں دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ سارے مسلمان اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ دوبارہ مسلمانوں سے معذرت کرے اور اسی انداز میں معذرت کرے جس انداز میں اس نے یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائے، وہ دین کا ایک روشن باب ہیں، انہی کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔